اور 1700 فلانا آپ کہہ رہے ہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا اور دلیر بھی قرار دے رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب کو بھی ہم یاد کریں, ان کے دور میں بھی ان کے گن گانے بہت گائے جاتے تھے. آپ افتخار چودھری کو رہنے دیں, کمپیر ہی نہ کریں. اچھا, فاٹا جو آزاد ہوا ہے, ٹی ٹی پی کی جو شکست ہوئی ہے, مذاکرات سے تو نہیں ہوئے, توپ و تفنگ سے ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ. ایم کیو ایم کا جو کمر ٹوٹی ہے وہ کوئی الطاف حسین کو مذاکرات پہ بلا کے نہیں ہوئی تھی, زور بازو سے ہوئی ہے. یہ معاشرہ جو ہے, جو اتنا ہیجان کی کیفیت میں ہے, یہاں پہ جب تک جھٹکا کوئی نہ دے. یہ جو تجاوزات کی بات ہو رہی ہے, وہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اپارا میں, اس کی سڑک کو جو سامنے بند تھی, چیف جسٹس نے کھلوایا. کہا نہیں, ابھی تک پوری نہیں کھلی, آدھی کھلی ہے. آدھی کھلی ہے, کوئی نہیں کھلی. نہیں ویسے اس پہ کھلی نہیں, میں پچھلے ہفتے گیا تھا, باندھ پڑی ہوئی ہے. کہا ہے یا نہیں کہا؟ آپ نے کہا کھلی ہے, نہیں ابھی پوری. کہا ہے یا نہیں کہا؟ کوئی ٹچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ڈیم بنے تو نہیں ہیں, ڈیم بنے تو نہیں ہیں. توجہ وہاں پہ مبذول کرائی ہے قوم کی یا نہیں؟ اللہ کرے, اللہ کرے. یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے کہ آپ ایک چیز پہ طنز کریں, یہ کریں, وہ کریں, وہ پورا حق ہے. اس معاشرے میں کام کرتے کتنے لوگ ہیں؟ جو کام کریں وہ بھی ہمیں تکلیف ہے. یہ جو ہے, جو پینے کا پانی ہے, منرل واٹر کے معاملے پہ, منرل واٹر جو ہے وہ ختم تو بات نہیں ہوئی. اور کسی نے توجہ تو وہاں پہ معاشرے کی دلوائی نہ کی. آپ کر کیا رہے ہیں؟ چارج کرو کمپنیز کو. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ مار آپ کر رہے ہو, سب کچھ ہے. اور موبائل کارڈز کے اوپر بھی جو کڈنی جو ہے, یہ انسٹیٹیوٹ کا بھئی 32-34 ارب آپ لگا گئے ہیں, آپریشن ایک بھی نہیں ہو سکتا. اب بھی وزیر صحت سے پوچھا کب ہے, تو کہتی ہے پتہ نہیں جون یا جولائی میں پہلا آپریشن ہوگا. تو جو آدمی کام کرے, جو جھنجھوڑے انہوں نے جھنجھوڑا ہے یا نہیں جھنجھوڑا, یاد رکھیں گے یا نہیں یاد رکھیں گے؟ جوہر ٹاؤن والوں سے پوچھ لیں, اندرون شہر والوں سے پوچھ لیں, یاد کریں گے. اور اتنے پھکڑ کڈیں گے. وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں, فلانا جاج اس نے یہ کہ ایسے ہے. اور تکلیف کس کو پہنچی؟ نون لیگ کی لیڈرشپ کو پہنچی. وہ کوئی اچھے لفظوں میں یاد کریں گے؟ وہ کیسے بے بس ہو گئے تھے عدالتوں میں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, سجاد علی شاہ کو اپنی عدالت سے بھگا دیا تھا اور انہیں پناہ لینی پڑی تھی. اس کے سامنے کیوں نہیں بولتے تھے؟ وہاں پہ چپ. اور محمد بشیر نے کیسے فیصلہ کیا؟ ارشد نے کیسا فیصلہ کیا؟ ارشد کو ڈیڈ لائن کس نے دی؟ ڈیڈ لائن نہ دے تو خواجہ حارث اگلے 5 سال تک ان کی جرح مکمل نہ ہوتی. جی, تو یہ سارے چیز ایک آدمی کیا وہ سارا سمیٹ سکتا ہے, کر سکتا ہے, پر کسی نے توجہ تو کسی نے جرات تو کی. تو اچھا, یہ جو ساری باتیں, جی خواہ, ایک منٹ یار اپنے باری پہ کمنٹ. اچھا, لیکن ریاکشن آئے گا تو ان معاملات کی وجہ سے آئے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں جن کو چھیڑا, چیف جسٹس صاحب کے جانے کا انتظار چیف جسٹس خود کہہ چکے ہیں. یہ تو ٹھیک کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں نا, جب آپ پھنسے ہوئے ہیں اور مجبور ہیں, ان کی بہادری تو سب کی ایسی ہی ہے نا, دکھاوے کی بہادری ہے, جعلی بہادری ہے. وہ یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ تنقید کریں گے. تنقید تو وہی اثر پذیر ہوتی ہے جس میں کوئی دلیل ہو, کوئی حقائق ہو, تو ان کا دفاع بھی لوگ کریں گے. ٹھیک. یہ بات کسی نے کہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ نہیں کیا. چیف جسٹس صاحب نے بہت کچھ کیا, بہت کچھ قابل تعریف کیا. اور وہ اندرون لاہور والے اور پولیٹیکل لوگ اور جن کی جائیدادیں گرائی گئی, ان کی تنقید تو دوسری بات ہے نا. جو میرے جیسے لوگ ہیں جن کی کوئی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا گیا, جن کو کوئی سزا نہیں دی گئی, جن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, وہ تو ایک رائے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک کیا, بہت کچھ ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا, بات کارنامے کیے, لیکن یہ باقی نہیں رہے گا. یہ لیگیسی باقی رہ سکتی نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے افتخار چودھری کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے, اس طرح پرسنلی ہوئے. جب انہوں نے, میں تو وہ کسی گنڈے کو یا جرائم پیشہ کو اگر انہوں نے برا بلا کہا, اس کی تو خیر نوعیت اور ہے, لیکن انہوں نے جب اس کو خواجہ سعد رفیق کو بھی جس انداز میں بلایا, تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس طرح ریمارکس نہیں دینے چاہیے. جج کو فیصلہ کرنا چاہیے, ریمارکس نہیں دینے چاہیے. یہ اس کے شایان شان نہیں ہے.
اور کے پی ایل آئی کے معاملے میں چونکہ میں اس سے واقف ہوں، عدالت کا احترام ہے، اور آج نہیں ہے، جب یہ نہیں ہوں گے اس وقت بھی اسی احترام سے ہم بات کریں گے، اور ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آئی. جس طرح انہوں نے حسین نقی کو طلب کیا، حسین نقی ایک 75 برس کا بوڑھا آدمی ہے، مجھے اس کے نظریات سے کبھی رتی برابر اتفاق نہیں ہوا، ایک دن کے لیے بھی اتفاق نہیں ہوا، مگر اس نے اپنی زندگی شائستگی اور دیانت کے ساتھ بسر کی ہے، اور اس نے عہدے مانگے نہیں، اس نے حکومتوں کی خوشامد نہیں کی ہے. انہیں اس طرح نہیں بلایا جانا چاہیے، ان سے اس طرح بات نہیں کی جانی چاہیے. ہمارے اعتراضات جزوی ہیں، مگر ہم جو آخری نتیجہ دیکھیے، بھٹو نے بھی ایسا لگتا تھا کہ نئی تاریخ تخلیق کر دے گا، قائد اعظم سے بھی بڑا بعض لوگوں کو لیڈر لگتا تھا وہ. پھر آخری نتیجہ کیا تھا؟ اور جو عمران خان صاحب نے اتنے بڑے وعدے اور اتنے بڑے دعوے کیے تھے، آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک صرف یہ نہیں نیت ٹھیک ہو، نیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نیتوں کا حال. وہ ایک آدمی کو حضرت عمر نے سزا دی، لوگوں نے کہا یہ نیک نیت آدمی ہے، انہوں نے کہا جو نیتوں کا حال جانتے تھے وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں جناب رسول اکرم. بات یہ ہے صحیح حکمت کے ساتھ، صحیح سلیقے کے ساتھ، تاکہ وہ لیگیسی قائم رہے. اگر ججوں کی تعداد بڑھتی، اگر پولیس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی، اگر تفتیش بہتر ہوتی. دیکھیں جسٹس جو اپنے منظور صاحب ہیں، ان کا جو تبادلہ ہوا اس پہ کوئی میں معافی چاہتا ہوں. ریفارمز کے حوالے سے 14 جنوری کو کہا تو ہے چیف جسٹس نے کہ وہ پولیس ریفارمز کا تحفہ دے کر جا رہے ہیں. اس پر ابھی بات جاری ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. ویلکم بیک ٹو دا شو. چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ان کی لیگیسی کے حوالے سے. اور بریک پر جانے سے پہلے ہارون صاحب نے کچھ اعتراضات، کچھ نقطے اٹھائے، لیکن سلمان صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے سول ادارے کمزور ہوتے ہیں. پہلے سے کمزور تھے یا مزید ہوئے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ادارے کچھ حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر سویلین ادارے ناکام ہوئے ہیں. کن کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے سوال سے پہلے میں آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ایاز صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ دلیرانہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اور آج انہوں نے جو کچھ آج وہ ہاتھ نکال کے کہہ رہے تھے نا، یہ حب علی میں نہیں ہے. اچھا، یہ بک سے معاویہ میں ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ٹرینڈ متعارف کروائے ہیں، یہ پریشر آئے گا، منتخب حکومتوں پہ بھی آئے گا، سولین اداروں پہ بھی آئے گا کہ آپ اپنا کام کریں. اور آنے والے چیف جسٹس پہ اور ان کے بعد آنے والے ججوں پہ بھی. دیکھیں بات یہ کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، قانون کی، اور اسی طور پہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. دیکھیں آنے والے چیف جسٹس صاحب کو میں نہیں جانتا، لیکن جنرلی جو رائے آ رہی ہے کہ ان کے بھی فیصلے بولیں گے. ان چیف جسٹس صاحب نے جو پاکستان کے اندر ایک بد انتظامی کا، بیڈ گورننس کا دورہ تھا، اس کا نوٹس لیا. اور ایک اور بات یا سب جو اچھی چیز تھی، چھوٹے چھوٹے گروپ بھی اگر گئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے لوگ جا کے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ. اور سب سے اہم بات جو ایک اور جو میں کہتا بھول گیا کہ جب یہ جو بڑے بڑے وکیل ہیں، وہ جو کروڑوں کی فیسوں والے، ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ آپ صرف ان لوگوں کا ہی وکیل بنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کا پیشہ جو ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ایک قانون دان تھے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے وہاں پر وہ گروپنگ نہیں کروائی کہ اس میں وکلا کو بھی جو ان کے یہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جو بلیک کوٹ ہے وہ قانون کی حاکمیت کی علامت ہے. پاکستان کے اندر جو دو بڑے مسئلے ہیں، ایک تو قانون کی حاکمیت، دوسرا انصاف کی فراہمی. بات یہ کہ انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے آج ہم عدم استحکام سے دو چار ہیں، انتشار ہے. اور یہ انصاف جو صرف عدالتی انصاف نہیں ہے، یہ انتظامی انصاف بھی ہے، یہ سیاسی انصاف بھی ہے، یہ سماجی انصاف بھی ہے. انصاف ملتا نہیں کسی جگہ سے. اور آپ ابھی بھی اپنے اداروں کے اندر دیکھ لیں کیا رشوت ختم ہو گئی. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اسی طرح رشوت کا دور ہے. اور اسی لیے آپ کے سویلین ادارے اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے گئے. جب اداروں کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے نا، ادارے اندر سے مضبوط ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنے ادارے کی جو ایک مسلمہ حیثیت کو برقرار کیا. یہ ٹرینڈ آگے کی طرف چلے گا اور یہ مشعل راہ ہے پاکستان کے سویلین اداروں کے لیے اور پاکستان کی منتخب حکومتوں کے لیے. خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 7 دفعہ انہیں سر کہا. میرا خیال مسئلہ سر کہنے کا نہیں ہے.
کہ منتخب پرائم منسٹر کی اپنی حیثیت اور اہمیت ہے, وہ اپنی اتھارٹی بھی منوائیں کہ جس کام کے لیے لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے وہ بھی رزلٹ ڈیلیور کرے, اور جس کام کے لیے آئینی طور پہ چیف جسٹس بنتے ہیں وہ اپنا کام کرے. خاور, اب آپ کی بات. تھینک یو ویری مچ عائشہ. عائشہ دیکھیں, جب آج سے 2 سال پہلے محترم ثاقب نثار صاحب ایز اے چیف جسٹس کا انہوں نے اوتھ لیا تھا, لاہور کے اندر اسپیشلی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیمپ ہے, بڑی خوشیاں منائی گئی تھی کہ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا, اب تو اپنی جوڈیشری, اپنی فوج, سب کچھ اپنا مسئلہ. چیف صاحب بھی نیا آئے تھے, آرمی چیف بھی نیا, اور اس کے بعد لاہور کے اندر سٹوریز ہیں. میں بھی کچھ سٹوریز کا پریوی ہوں کہ ان کو بچوں کو جس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ پولیٹیکل فیملی میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں وہاں پہ, جس طرح انہوں نے اس پریشر کو ایک سائیڈ لائن کیا, اپنے آپ کو دور رکھا, اپنے بچوں سے دور رکھا, اپنے رشتہ داروں سے دور رکھا. اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ دیا اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے پرائم منسٹر کو پیور میرٹ بیس ایک فیصلے کے ذریعے گھر بھجوایا, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے چیف جسٹس کی کوئی لیگیسی نہیں ہوگی, ایسے چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھا جائے گا. میرے لیے تو بڑی عجیب بات ہے. یہ کسی نے نہیں کہا. کون سے معاشرے اور کسی نے نہیں کہا, کون سے معاشرے اور کون سی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ججز صاحبان کو کہا گیا یہ تو قصائی ہیں, انہی ججز صاحبان کو کہا گیا تھا یہ ججز صاحبان ہیں, یہ تو 00 ایسا لگتا ہے جیسے جیمز بانڈ کی فلم یہاں پہ بنا رہے ہیں. لہٰذا ایک معاشرے کے اندر, ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ٹیمپرامنٹ کبھی کسی موقع کے اوپر لوز بھی کر گئے, لہٰذا وہ سارے کا سارا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اوورآل ان کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کی لیگیسی کو اس طرح رکھا جائے گا یاد. جہاں تک بات سلمان غنی صاحب اکثر اوقات یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ہماری جو جوڈیشری کی ہسٹری ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے ڈکٹیٹرز کو جناب انڈورس کیا, ان کو لیگل کور پرووائڈ کیا. کبھی کبھار سلمان غنی صاحب وہ 17ویں ترمیم کا بھی ذکر کر دیا کریں کہ جنرل مشرف کو یونیفارم کنہوں نے پہنایا تھا. یہ پارلیمان, ہماری محترم آنریبل مقدس پارلیمان سے ایک قانون پاس کیا گیا تو اس حوالے سے. باقی آنے والے دنوں کے اندر نئے چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے, کیا ہوگا, لیکن ایک بات طے ہے میرے نزدیک, عائشہ آپ کا بھی تھوڑا اس پہ اعتراض ہے, لیکن میرے نزدیک آرٹیکل 184 کے ذریعے جو پبلک لیٹیگیشن کے حوالے سے میرے خیال میں جو نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا ہے, اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے, ہماری جو ایگزیکٹو ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, پولرائزڈ ہے, کمزور ہے, ٹوٹی پھوٹی ہے. لہٰذا اس کے اوپر اگر عدالت عظمیٰ کا ایک چیک پولرائزیشن جو ہے وہ دوسرے ادارے کو موقع دیتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تھوڑا سا ڈائریکشن اگر جوڈیشری دیتی رہتی ہے ڈائریکشن کہ یہ کام غلط ہے, اس کو ٹھیک کرو, وہ چاہے پروونشل فیڈرل گورنمنٹ ہو, میرے خیال میں یہ اچھی روایت ہے. جی ہارون صاحب نے 2 دفعہ حسین نقی صاحب کی بات کی, بالکل درست بات تھی. وہ جو تھی وہ ایک بڑی, میں کہوں گا ایک وجہ سے سلپ نہیں ہوتی. چیف جسٹس صاحب نے اگلے دن شاید ایکسکیوز بھی کیا تھا, لیکن اور انہوں نے اب بھی کہا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک تھی, اگر سخت بات بھی کی تو ایک فیصلے کو ہم جو ہے شاید بھول رہے ہیں, جی, اور وہ آسیہ بی بی کا. ابھی بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ املاک کا نقصان تو بھریں, اس کا نہیں, وہ اس کا ہے, لیکن آسیہ بی بی کا فیصلہ اگر اور نوعیت کا ہوتا تو وہ شکست قانون یا انصاف کی نہیں تھی ہونی, تصور پاکستان کی شکست وہ ہونی تھی. اس بینچ نے اس سپریم کورٹ نے, صرف وہ نہیں, ان کے ساتھ آصف سعید کھوسا بھی تھے, اور وہ تیسرے جو ہے مجیب عالم غالباً تھے, جو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پتا تھا کہ رسک کیا ہے, پتا تھا کہ رد عمل کیا ہوگا, اور اس سے پہلے بھی جو کیس تھا جس کی پاداش میں وہ سب کچھ ہوا, اس کا بھی فیصلہ اس کورٹ نے دیا. یہ جو ہیں چیزیں یاد رکھی جائیں گی اس کورٹ کے حوالے. ویری رائٹ. اب یہ جو ایک ایسا معاملہ ہے, یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر ہمارا بینچ بھی یہاں تقسیم میں دکھائی دیا. اب آنے والا وقت بہت سی ایسے معاملات ہیں جن کا فیصلہ تقسیم والی بات نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے, کچھ اعتراضات ہیں, تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں, وہی بات, اور بہت سے ایسے معاملات جن کا فیصلہ وقت کرتا ہے, یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اب اگر آگے بڑھیں پروگرام میں تو ایک اور بہت اہم ایشو جس پر بات ہو رہی ہے, فواد چودھری وزیر اطلاعات جس کی نشاندہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان پر پریشر ہے این آر او کے لیے. ہارون صاحب ایک آخری بات میں کہہ دوں اس موضوع پہ, دیکھیں ان کی خدمات قابل قدر ہیں, انہوں نے فیصلے بھی بہت بعض اچھے کیے اور معاشرے کے سارے امراض کی نشاندہی کر دی.
اس پہ ہم اتفاق رکھتے ہیں. وہ تو دیکھیے جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو اچھے پہلوؤں کا ذکر ہو, کارناموں کا ذکر ہو, تو کمزور پہلوؤں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو توازن کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی انہیں برا نہیں, کوئی غیر جانبدار آدمی نے برا نہیں کہے گا میرا خیال. ہم یہ کہتے ہیں یہ انداز برقرار رکھنا مشکل ہوگا, وہ ان کی شخصیت کی وجہ سے تھا. دیکھیے این آر او کا تو مجھے پتہ نہیں, ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی, اس میں کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. کسی سطح پر کوئی انڈرسٹینڈنگ تو یقیناً موجود ہے, اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کا لب و لہجہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. محترمہ ان کی جو جانشین ہیں وہ خاموش ہیں. جی نواز شریف صاحب بھی نسبتاً بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, کوئی ایجیٹیشن کی کوشش بھی انہوں نے, کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ڈیفینیٹلی موجود ہے. میں اس کے معاملے میں واقف ہوں آج سے نہیں, کوئی سال 1.5 سال پہلے سے, کہ زرداری خاندان نے اس پر غور کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ پیسے لوٹا دیں گے. ان کے بارے میں سننے میں باتیں آتی ہیں, اس کی تصدیق نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے این آر او کے لیے, شواہد یہ بھی مہیا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بالکل اپروچ نہیں کیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.